اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ایک نشست گفتگو ہوئی ہے ذوق آگاہی گروپ میں مسئلہ فدق کے اوپر۔ 4 فروری 2022 بروز جمعہ رات کے 11 بجے میں شیعہ مکتب فکر کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے ہادی اپنے دلائل دے رہا ہوں، اور محترم سلطان صاحب اہل سنت مکتب فکر کی طرف سے وہ مسئلہ فدق کے اوپر دلائل دیں گے۔ پروگرام آرگنائزر آمنہ النور ہوں گی۔ جی یہ آپ ایڈمنز انتظامیہ کی طرف سے آپ یہ نوٹ آف ملاحظہ کریں۔ جی بہت لمبا مناظرہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، بس ڈسکشن ہے، بہت لمبا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محترمہ نور صاحبہ کا اور محترم شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا، تو میں محترم ہادی صاحب سے میں گزارش کروں گا آئے اور وہ گفتگو کا آغاز کریں، اور ان کا باغ فدق سے متعلق کیا دعویٰ ہے اس پر وہ بات کریں، اپنا دعویٰ پیش کریں باغ فدق سے متعلق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا جان، اچھا جیسے کہ کل طے ہوا تھا کہ آج گفتگو ہوگی فدق کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہم فدق کسے کہتے ہیں، یہ موضوع کیا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مالف اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار اور مشرکین سے بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی گھوڑے دوڑائے، اونٹ دوڑائے، مطلب بغیر جنگ کے جو مال حاصل کیا ہو صلح کے ذریعے سے، یا ایسے ہی انہوں نے دے دیا ہو، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے، یعنی وہ مال کافروں کا جس کو بغیر جنگ کے حاصل کیا گیا ہے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور فدق انہی اموال میں سے ہے جو بغیر جنگ اور بغیر خون ریزی کے حاصل ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال فے کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شریعت میں ایک اور قسم کے بھی اموال ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ مال فے کے مقابل میں، مال فے اس کو کہا گیا جس کو بغیر خون ریزی کی، بغیر جنگ کے حاصل کیا گیا۔ اس کے مقابل میں ایک چیز ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو مسلمانوں نے خون ریزی کے بعد یا جنگ کے بعد جو ہے، یعنی لڑائی کے بعد حاصل کیا ہو اور مشرکین کو شکست دی ہو، تو اس کے ذریعے سے جو اموال حاصل ہوں گے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو بیسک فرق یہ ہوا مال غنیمت اور مال فے میں کہ مال غنیمت جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، جبکہ مال فے جنگ کے بغیر حاصل ہوا ہے۔ اب مال غنیمت کے لیے الگ حکم ہے، اس کا کیا کرنا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور مال فے کا بھی حکم قرآن مجید میں الگ ہے۔ ہم مال فے کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ مال فے کیونکہ فدق جو ہے مال فے میں سے ہے، یعنی وہ مال ہے جس کو بغیر جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے، اس مال کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں حکم قرآن مجید میں موجود ہے، وہ میں بھی نقل کروں گا۔ سورہ حشر آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔
اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ انگریزی، اس کی مختصر تشریح، مالفے کی تعریف و وضاحت اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہی اصل ایمان ہے۔ اچھا، فے کس مال کو کہتے ہیں، اس کی صفت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس آیہ مجیدہ میں آیا ہے جی۔ فے اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، جیسے بنو نذیر کا یہ مال تھا، یعنی کیا کہتے ہیں اپنا فدق، جس کا ذکر اوپر گزر چکا کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ اس پر نہیں دوڑائے تھے، یعنی ان کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت سے بھر دیے اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے قبضے میں آ گئے، اسے فے کہتے ہیں۔ اور یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، یعنی اس مال کا حکم یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا ہو گیا۔ اب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں گے اس پر تصرف کریں گے۔ جی بہت شکریہ محترم ہادی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے پہلے ہمیں بات جاننا ہوگی کہ فدق ہے کیا۔ فدق ایک خیبر کا ایک قصبہ ہے جس میں ایک باغ کھجوروں کا، تو اس کو فدق کہا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ کریں کہ مال اس کا باغ فدق کا تعلق جو ہے وہ مال فے سے ہے، اور مال فے سے کہ یہ وہ مال ہوتا ہے جو کسی بغیر خون ریزی کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جی اس سے متعلق اب اہل تشیع حضرات کا جو عقیدہ ہے، اگرچہ یہ گفتگو جو مناظرانہ نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ویوز ایکسچینج ہونے ہیں، چونکہ آپ حضرات کا، اہل تشیع حضرات کا اس میں خلفائے ثلاثہ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے حق غصب کیا تھا۔ جی برادر، تو فدق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ کو جو فدق کہلاتا ہے، اس باغ کو اللہ کے نبی نے اپنی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو ہبہ فرمایا تھا اپنی حیات میں، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر جو خلیفہ اول ٹھہرے مسلمانوں کے، انہوں نے اس باغ کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس باغ کو ان سے چھین لیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ حضرت فاطمہ اس باغ کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ کی ملکیت ہے، آپ کو رسول اللہ نے ہبت کیا تھا، تو آپ اس کے اوپر شواہد لے کے آئیں، آپ گواہ لے کے آئیں، تبھی آپ کی بات مانی جا سکتی ہے، صرف آپ کے دعویٰ سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ تو جناب حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے بطور گواہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت ام ایمن اور اسی طرح حسنین کریمین علیہ السلام کو گواہ کے طور پر حضرت ابو بکر کی جو عدالت تھی اس میں لے کے گئی، جبکہ آپ کے سارے گواہ کو رد کیا گیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ جب گواہان کو رد کیا گیا، آپ کے دعوے کو رد کر دیا گیا، تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے ایک اور دعویٰ دائر کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے اوپر کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ میری ملکیت کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو کم سے کم یہ میرے بابا کی جانب سے میرے لیے ارث کے طور پر دیا جائے، کیونکہ میں رسول اللہ کی وارث ہوں، آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے مال اسباب مجھے ملنے چاہیے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعویٰ کیا۔ جی بہت شکریہ، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک کلپ آپ کریں، وائس کلپ ایک میں کروں، تو بہتر یہی رہے گا۔ اگر آپ 2-3 کلپ کریں گے پھر توجہ جو ہے وہ میری ڈیوائیڈ ہوگی۔ اچھا، اس کلپ میں آپ فرما رہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ فرمایا تھا۔ تو ساتھ میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ ہڑپ کر لیا تھا۔ تو اس سلسلہ میں آپ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی فرمائیں جیسا کہ آپ اوپر ایک آڈیو میں فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مال فے سے تھا، اور مال فے جو ہے اس کی تقسیم کیسے ہے، تو اس سے متعلق بھی آپ کچھ آگاہ کیجیے گا۔ جی برادر عزیز، تو جب اس دعویٰ کو حضرت ابوبکر نے رد کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور دعویٰ دائر کیا میراث کا۔ تو حضرت ابوبکر نے جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہہ کر ان کے دعوے کو پھر سے رد کر دیا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ کے جتنے بھی اموال ہیں ان کو لوگوں کے لیے صدقہ قرار دیا جائے گا، یعنی یہ لوگوں کی پبلک پراپرٹی ہوگی، کسی کی ملکیت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے جب یہ روایت بیان کی تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بہت غضبناک ہوئی، بہت شدید ناراض ہوئی، یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابوبکر سے ترک تعلق کیا، ان سے خفا رہی، یہاں تک کہ حضرت زہرا وفات پا گئی۔ جب تک آپ حضرت زہرا حیات رہی، حضرت ابوبکر سے خفا رہی، اور اسی ناراضگی کے عالم میں حضرت زہرا وفات کر گئی۔ اور یہ کوئی جو ہے معمولی کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی شدید ناراضگی ہے کہ حضرت زہرا مرتے دم تک ان سے ترک تعلق کا کیے رکھا، اور مرنے کے بعد بھی یہ وصیت کی کہ میرے جنازے میں ان لوگوں کو، ابوبکر، عمر وغیرہ کو شریف ہونے نہ دیا جائے، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ یہ صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں مختلف جگہوں میں نقل ہوا ہے۔ میں نے ایک یہ روایت پیش کی ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوبکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا، حضور کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فتح میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہیا تھا، یعنی وہی باغ فتح مال فیجو۔ ابوبکر نے یہ جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد اس مال سے کھاتے رہیں گی، اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں ان میں سے کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں وہ حضور کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں اسی طرح اس کی تقسیم۔ اچھا جی، یہ اس کے بعد یہ کنٹینیوشن آگے، تو میں بھی وہیں طرز اختیار کروں گا۔ حضور کو اپنی زندگی غرض ابوبکر نے فاطمہ کو کچھ دینا منظور نہیں کیا، یعنی حضرت زہرا کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اس پر فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ابوبکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ تو یہاں تک ہمارا مورد شاہد ہے، یعنی اب 6 مہینہ ابوبکر سے ترک تعلق کیے رکھا، ان سے ترک کلام کیے رکھا، ان سے غضبناک رہیں، یہاں تک کہ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وفات پا گئیں۔ اور یہ آگے یہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وصیت کی کہ ان کو رات میں دفن کر دیا جائے، اور ابوبکر کو اس کی خبر نہیں دی، اور خود ان کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پڑھی۔ جی محترم ہادی صاحب، اسلوب کلام تو یہی ہے کہ ایک کلپ آپ ڈالیں، ایک میں، تاکہ
ایک ترتیب سے گفتگو آگے کی جانب بڑھے. اچھا، جیسا کہ آپ اوپر فرما رہے تھے کہ ہبہ کا آپ کا دعویٰ ہے. اب بخاری شریف سے آپ نے جو اسکین پیش کیا ہے اس میں تو میراث کا ذکر ہمیں مل رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ایک طرف یہ آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ اس کا تعلق جو ہے فدق کا تعلق مال فے سے ہے. مال فے کی تقسیم کیا ہے؟ تو یہ آپ بتائیں کہ مال فے کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. بہتر ہے احسن القصص کی روشنی میں آپ اس چیز کو آپ ڈسکس کریں. تو کوشش کریں یہ میرا آڈیو سن کے محض آپ ایک کلک کریں، اور اگر آپ مزید کوئی اسکین پیش کریں گے تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے میں آگے کی سمت جاؤں گا انشاءاللہ. جی برادر عزیز، میں نے آپ کو اوپر کہا کہ جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 دعویٰ کیے. پہلے حبے کا دعویٰ کیا، اپنی ملکیت ہونے کا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں ان کو عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اور جب اس دعوے کو رد کر دیا گیا تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے میراث کا دعویٰ کیا. اور جو میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے یہ میراث کا دعویٰ ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پہلے دعویٰ کے رد ہونے کے بعد میراث کا جو دعویٰ کیا تھا. تو اس دعوے میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اردو میں تحریر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بابا کی میراث کو طلب کر رہی ہیں. حضرت ابوبکر قابض ہیں. حضرت ابوبکر یہ کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر کے اس بات کے کہنے کے اوپر حضرت زہرا شدید ناراض ہو جاتی ہیں. یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے برادر، باقی میں نے جو مال فے کا جو حکم ہے وہ میں نے اوپر ارسال کر دیا ہے آیہ مجیدہ کہ مال فے کا حکم یہ ہے کہ یہ خاص رسول اللہ کی ملکیت ہے. رسول اللہ جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، یہ رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے. جی شکریہ. بخاری شریف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. تو صدیق اکبر کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا وہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا. اور کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک کوئی عام مسلمان جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے منحرف ہو جائے تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ تو پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پھر کیسے ممکن اور کیوں کر ممکن ہے کہ انہوں نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے یہ حدیث سنی کہ آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا جو ہے ورثہ جو ہے وہ مال دولت نہیں ہوتی، انبیاء اپنا ورثہ جو ہے وہ مال دولت نہیں رکھتے، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ اہل تشریح حضرات جو ہیں آپ کی موت پر جو کتب ہے ان سے بھی یہ چیز میں پیش کر سکتا ہوں. اچھا، جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ نے یہ موقف یہاں پہ ابھارا ہے، آپ کا جو موقف ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے ہبہ کا دعویٰ کیا پھر میراث کا دعویٰ کیا. تو آپ کے اس موقف سے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے یہ دونوں دعوے جو ہیں جو آپ کے بقول کے ان کا دعویٰ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، یہ شدید تصادم کا شکار ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں. پہلے اس چیز کو ڈیفائن کریں کہ ان کا دعویٰ کیا تھا، پھر ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بات بیان فرمائی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی انبیاء کا ورثہ جو ہے وہ مال نہیں ہوتا. تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی برادر عزیز، تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اسی وراثت والے مسئلے کو ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے جو ہبہ والی جو روایات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پر اسکرین بھی دے دیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مجھے ملنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے یہ حدیث سنا کر کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، حضرت زہرا کے دعوے کو رد کر دیا. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ممکن یہ صحیح بخاری کی صحیح روایات ہیں، اسی طرح آپ کے مختلف کتب میں شیعہ سنی تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اگر کوئی شہزادی کی کوئی ملکیت نہیں تھی تو حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ
یہ جو ادعا تھا، دعویٰ تھا، کیا یہ حق پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی میراث نہیں بنتی تھی تو کیا حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے اس دعویٰ میں سچی نہیں تھی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سچی نہیں تھی تو کیا جو ہے نا شریعت کا حکم ہے اگر کوئی شخص ایک ایسے چیز کا دعویٰ کرے جس کا اس کو حق ہی حاصل نہیں تھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی محترم، ریکارڈنگ آپ کی طرف سے نہیں آئی، میں نے کہا چلے میں ایک اور کلپ کر دوں چونکہ وہ بات ابھی وہیں پہ رکی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے جو بات کی تھی ہبہ اور میراث کا، آپ اپنے اس دعوے کے مطابق وہ روایت پیش کریں جس میں خاتون جنت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دونوں دعوے کیے تھے. حضرت ابوبکر کی اس حدیث کو سنانے کے بعد کہ لا نور ما ترکنا صدقہ کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس کے سنانے کے باوجود حضرت زہرا ناراض کیوں ہوئی؟ ناراضگی حضرت زہرا تو آپ کی صحیح بخاری صحیح مسلم سے ثابت ہے، اوپر اسکین موجود ہے آپ کے سامنے ہے، تو کیوں ناراض ہوئی؟ حضرت زہرا کیا اپنے بابا کی حدیث سنانے کی وجہ سے ناراض ہو گئی، یا یہ کہ حضرت ابوبکر جھوٹی حدیث نقل کی تھی اس وجہ سے ناراض ہوئی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یا تو یہ کہیں کہ حضرت زہرا کو چونکہ حدیث سنائی گئی اس لیے وہ ناراض ہو گئی، نعوذ باللہ. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدۃ النساء العالمین جس کو آپ تمام عالمین کی سیدہ کہتے ہیں وہ اپنے بابا کی حدیث سن کر ناراض ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ناممکن ہے. لہٰذا حضرت زہرا نے حضرت ابوبکر کی اس سنائی گئی حدیث کو جھٹلا دیا ناراض ہو کر. اگر اس کو صحیح سمجھتی تو ہرگز ناراض نہیں ہو جاتی. اور ناراضگی بھی ایسی کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا اور یہ وصیت کی کہ میرے جنازے میں ان کو شریک بھی نہ ہونے دیا جائے. جی تو ہمارے برادر نے حضرت فاطمہ کی رضایت کے اوپر سنن کبریٰ بیہقی سے ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت کی سند ملاحظہ کیجیے. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الحافظ حدثنا محمد بن الا. آپ آ جائیں جی الا، کہاں جائے جی؟ الا ابی خالد عن الشعبی. یہ شعبی تک کی سند ہے، ٹھیک ہے جی. شعبی کس سے نقل کر رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے. شعبی نہ صحابی ہے نہ اس وقت کا کوئی عینی شاہد ہے، یہ مرسل روایت ہو گئی. قالا، تو یہ شعبی کی روایت ہے. لما ہمارے ذات فاطمہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا یہ وہ روایت ہے. ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے. شعبی کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بیمار ہو گئی تو ابوبکر ان کے پاس آئے، اجازت مانگی. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، ابوبکر آئے ہیں آپ کے پاس، آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. فاطمہ نے کہا آپ پسند کرتے ہیں کہ اجازت دے دیں؟ علی نے کہا ہاں. بس فاطمہ نے اجازت دے دی. وہ فاطمہ کے پاس آئے، اس کو راضی کیا اور کہا میں نے نہیں چھوڑا گھر مال اہل خاندان مگر صرف اللہ کے رضا کے لیے اور رسول اللہ کی رضا کے لیے اور تم اہل بیت کی رضا کے لیے. پھر اس کو راضی کیا، وہ راضی ہو گئی. اچھا، دیکھیں محترم حادی صاحب، بات میری ذاتی شخصیت کی نہیں ہے. قرآن کریم اٹھائیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ المرسلات آیت نمبر غالباً 50. احسن القصص کی روشنی میں جو چیز ہمیں مل جائے وہ ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. ٹھیک ہے، ایک ترتیب میں عرض کر رہا ہوں، بنائیں، ایک ترتیب کے ساتھ آپ چلیں. آپ ایک کلپ میں دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہبہ کا اور میراث کا دعویٰ تھا. میں نے عرض کی کہ اس سے متعلق آپ وہ روایت پیش کریں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دونوں دعوے کیے ہوں. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، ایک چیز کو ڈسکس کر لیں ایز یہ وش، جڑ پہنا آپ پہ کرتا ہے. بٹ
میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، مال فے اس کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں اس سے کیا رہنمائی حاصل ہے؟ چونکہ بنیاد تو یہی ہے نا، آپ نے یہیں سے آغاز کیا کہ فدق ہے، کہ اس کا تعلق مال فے سے ہے، اور آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہے اس کی تو وہ میں نے قبول کی ہے. تو مال فے کی تقسیم کا حکم کیسے ہے، کہاں سے ہوگا؟ تو اس کو آپ اس چیز کو آپ ڈیفائن کریں، پھر آپ ترتیب بنائیں، پھر آپ آئیں. جی بسم اللہ. جی تو ان کی جو روایت تھی شعبی والی اس کو ہم نے رد کر دیا. مرسل روایت تھی، ضعیف روایت سے استدلال کر کے صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا. آغاز صاحب مال فے کا حکم بار بار پوچھ رہے تھے، حالانکہ آیت مجیدہ پہلے دے دی تھی، وہی آیت ہم نے دوبارہ دے دی. آپ انگلش میں آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. جو یہ آپ دیکھ لیجئے. But Allah gives his messenger power over whom who wills. And Allah is all things. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے حضرت رسول اللہ کی ول میں دے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو فے کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ کی ول کے اوپر ہے. آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں. انہوں نے اعتراض کیا کہ ناراضگی کے الفاظ دکھائیں اس صحیح بخاری والی روایت میں. جی برادر، یہ مال فے کا حکم ہے جو اوپر آئے مجیدہ میں نے دوبارہ آپ کو کاپی پیسٹ کی ہے. یہ مال فے کا حکم ہے کہ مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے. آپ کو تسلط اختیار ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس کے اوپر جنگ کر کے حاصل نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے. جی برادر، یہ حدیث میں بالکل واضح موجود ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ناراضگی کے الفاظ کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تھے. یہ حضرت عائشہ خود نقل کر رہی ہیں. یہ بخاری کی روایت اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ غضبناک ہو گئی. ٹھیک ہے جی، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. تو یہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی بالکل ثابت ہے. یہ آپ روایت کو ایک دفعہ کھول کے پڑھ تو لیں صحیح. جی بہت شکریہ. مال فے کی تقسیم سے متعلق آپ نے یہ آیت لگائی، اگر یہ پہلے بھی لگی تھی. چلیے بات کلیئر ہو گئی ہے. اچھا جی، اب مال فے جو ہے کیا وہ مال فے کیا کسی کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کسی صحیح سند کے ساتھ سنی کتب میں یہ روایت یا حدیث ملتی ہے کہ یہ باغ فدق جو ہے رسالت مآب سورہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں شامل تھا، ترکہ مبارک میں شامل تھا؟ تو اگر آپ کے نکاح کے زاویے میں کوئی ایسی روایت حدیث آئی ہے تو وہ پیش فرمائیں آپ. یہ آغا صاحب نے ایک اور قرآن مجید کی ایک آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنَّ بِاللَّهِ. تو آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں ترجمہ. اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے، تو یہ غنیمت کے بارے میں ہے، مال فے کے بارے میں نہیں ہے یہ. جی برادر، میں نے آپ کو کہا کہ جو ہے پہلے اس میراث والے موضوع کو ہم کلیئر کریں. وقت کم ہے. حبہ والے دلائل ہم اگلی نشست کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے، تو اگر وقت بچا تو ہم آخر میں حبہ کی جو ہے نا بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر دلائل دیں گے، آپ کو قانع کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال میراث کی بات تک رہیں. تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے، جیسا کہ اوپر بخاری کی روایت سے صاف واضح ہے کہ آپ کے دعویٰ کے رد ہونے کے اوپر حضرت زہرا سخت ناراض ہو گئی. ٹھیک ہے. اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا ناراض ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. خود بخاری اور مختلف کتابوں میں نقل ہوا ہے صحیح الاسناد روایت کے ساتھ کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اگر حضرت زہرا راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضایت ہے. تو یہ اتنی بڑی جو ہے نا بہت سنگین مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ ہے نہیں. اور وہ بھی ناراضگی سیدۃ النساء العالمین ہے، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے جو ناراض ہو کے دنیا سے جا رہی ہے. یہاں صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نا عربی متن کا وہ لفظ مینشن کیجیے گا جس میں بی بی فاطمہ سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہوں.
یہ مال فے کا حکم نہیں مال غنی، میں نے ان کی جو آیہ مجیدہ تھی سورہ انفال کی، اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو ہے مال فے کا حکم نہیں مال غنیمت کا حکم ہے. پہلے وضاحت کر چکا ہوں، فے اور ہے اور غنیمت اور ہے. انہوں نے جو روایت میں نے بھیجی تھی اسی کو انہوں نے کیا کہ یہاں پہ خفا کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ فی، ٹھیک ہے جی. انہوں نے، میں نے بھی اسی چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کر کے کہ عربی میں بھی جو ہے نا میں نے ہائی لائٹ کر کے کہ کہاں لفظ ہے، یہ میں نے اس کو صفحہ دے دیا. اچھا معذرت، ممکن ہے کہ یہ تبسم جو ہے آپ کو ناگوار ثابت ہو، لیکن آپ کا کلپ سونا تو میں محسوس ہوا. اچھا معذرت. اچھا سرکار، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سکین اسٹڈی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشورہ مجھے دینے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود جو سکین لگا رہے ہیں یہ خود اسٹڈی کریں. آپ نے ابھی اسی کلپ میں جب لبوں کو حرکت دی، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سخت ناراض ہوئی ہیں، یہ آپ ہی کا سکین ہے. یہاں پہ یہ چیز میں نے مینشن کی، یہاں پہ لفظ جو ہے وہ خفا کے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ ان چیزوں کا بھی آپ خیال کریں. یہاں پہ گرفت ہونا بنتا ہے، بٹ میں اس چیز کو اوائڈ کرتا ہوں. تو آگے آئیں جی، آپ چلے مزید. جی برادر، ناراضگی شدید ہے یا کم ہے وہ تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زہرا ان سے اس قدر ناراض ہوتی ہیں کہ ان سے ترک تعلق کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ زندہ رہتی ہیں ابو بکر سے ترک تعلق کرتی رکھتی ہیں، اور یہ وصیت کرتی ہیں کہ ابو بکر کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں. اور میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے، کہیں ان کو کسی کو خبر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت علی نے بھی اس وصیت کے مطابق عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی شدید ناراضگی کیا ہوتی ہے میرے آقا؟ اس سے بھی شدید ناراضگی اور کیا ہوتی ہے؟ باقی الفاظ موجود ہے، وجدت کے الفاظ اگر آپ پڑھیں گے، ترجمہ بھی آگے کیا ہوا ہے اردو میں. چلیں، یہ بات جو ہے مناظرانہ رنگ اختیار کر رہی ہے، تو میں اپنی بات کو آگے جو ہے کنٹینیو کرتا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. حضرت زہرا نے اس بات پہ ناراضگی ظاہر کی. ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی؟ آپ جتنے بھی گروپ ممبران ہیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے گزشتہ جتنے انبیاء جو آئے ہیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ مثال کے طور پر کیا آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ حضرت یعقوب کی فوتگی کے بعد انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا ہو کہ بھائی جو ہے نا اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا، کہ جو ہے میرے باپ کی تو میری وراثت نہیں پاتا؟ یا زکریا نے اس طرح کیا ہو، یا یحییٰ نے ایسا کیا ہو، یا کسی اور نبی نے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا ہو کہ ان کے والد کی فوتگی کے بعد انہوں نے کہا ہو کہ جو ہے اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، یہ تو سب کا صدقہ بن گیا، اب میں جو ہے نا یہ گھر تو میرا نہیں رہا. کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے یا کبھی سنا ہے ایسا؟ یہ فقط اور فقط حضرت ابوبکر کی اختراع ہے جو انہوں نے بیان کیا حضرت زہرا کو حق سے روکنے کے لیے. جبکہ مگر مسئلہ یہاں پر بہت سنگین یہ بنتا ہے آغا جان، یہ فقط اور فقط حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حق سے روکنے کے لیے اس حدیث کو گڑھا گیا، اس کو بنایا گیا. وَإِلَّا خود حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عائشہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے دیا، ان کو گھر دیگر ازواج کو گھر دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت تھی، جو جتنے بھی گھر تھے، ازواج میں سے کسی کو بھی نہیں نکالا گیا اس گھر سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تھی تو ان ازواج کو کس حیثیت سے وہاں پر بٹھایا جا رہا ہے گھروں میں؟ کیا حضرت ابوبکر کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس مال کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لیں اور یہ مسلمانوں کے لیے عام پراپرٹی بنا دیں؟
کیونکہ رسول اللہ کی تو جو ہے نا پراپرٹی سب کچھ صدقہ ہوتی ہے، تو ازواج کو کیوں ٹھہرایا گیا؟ اسی طرح دوسری اراضی خود بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عائشہ اور حفصہ اور دیگر ازواج کو خیبر کے انہی اموال میں سے حضرت عائشہ کو زمینیں دی گئی۔ اگر یہ چیزیں رسول اللہ کی کوئی میراث نہیں ہوتی تو یہ کیسے لے رہی ہیں میراث؟ ان اموال کو کیوں ازواج کو دیا جا رہا ہے؟ نہایت مجھے دکھ ہو رہا ہے، نصف شب بیت چکی ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور میرا بھی، اور میرے ریسپیکٹڈ پرسن موجود ہیں، وہ کچھ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے یقیناً یہاں پہ موجود ہیں۔ تو حیرت مجھے ہو رہی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میں جس طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں، محض اصلاح کی خاطر، اصول علم کی خاطر کہ علم حاصل ہو جائے، وہ چیز آپ سے میں جو ہے وہ حاصل کر لوں۔ سرکار، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ اس چیز کو ٹچ نہیں کر رہے، آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے کہ آپ نے سنا ہے، یہ سنا ہے، تو سرکار میرا سننا یا نہ سننا، یہ اس سے آپ کا یا کسی اور کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو میرے اوپر 2-3 کلپ موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی دوبارہ سن لیں، یا پھر آپ میرا کلپ نہیں سن رہے، یا کلپ سن رہے ہیں تو آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ہی یہاں پہ کچھ ایک الگ موقف پیش کروں۔ آپ کے اس کلپ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ان اموال کو، ازواج مطہرات کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو سر یہاں پہ کاؤنٹر سوال بن سکتا ہے، بٹ یہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ مناظرہ نہیں ہونا۔ اگر آپ کے اس موقف کو ہی ساتھ لے کر چلو میں، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر نے اس کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا تھا، تو سرکار یہ روش جو ہے دیگر خلفاء، چلے میں سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے بعد جو آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان پر بھی یہ بلیم جاتا ہے، کیونکہ ان کی روش بھی وہ تھی گزشتہ خلفاء والی۔ آپ ان کو خلفاء نہیں مانتے، چلے ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی ڈسکس نہیں کرتا۔ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرب تھا، اب وہی مشرب جو ہے صدیق اکبر کا تھا، وہی مشرب جو ہے پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے بعد پھر اب جانتے کہ یہ کہاں تک یہ مشرب رہا ہے۔ تو سرکار یہ بلیم آپ تو براہ راست جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر کر رہے ہیں، بالخصوص آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا یہ بلیم جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی تو کیسے حضرت عائشہ اس گھر کے اوپر تصرف کر رہی ہیں؟ آپ نے بخاری میں نہیں پڑھا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو حضرت عائشہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دفن کیا جا رہا ہے، جبکہ یہی حضرت عائشہ ہیں جب حضرت حسن مجتبی علیہ السلام جو رسول اللہ کے حقیقی وارث تھے، جب آپ علیہ السلام کے جنازے کو لایا گیا تو حضرت عائشہ کھچر میں سوار ہو کر اس جنازے کو وہاں پر دفن کرنے سے روکتی ہیں۔ آخر ان باتوں کا کوئی جواب تو دینا ہوگا کہ کیوں حضرت عائشہ اس گھر میں ایسے تصرف کر رہی ہے جیسے ان کی ملکیت ہے، اپنے آپ کو وارث سمجھ رہی ہے نا، تبھی تو یہ کام کر رہی ہیں۔ حضرت عمر، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بھیجا کہ مجھے وہاں پہ دفن کرنے دیا جائے حضرت ابوبکر کے ساتھ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کوئی اور صحابی اگر یہ بات کہتا تو حضرت عائشہ ہمیشہ کہا کرتی تھی خدا کی قسم نہیں اجازت دی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ یہ کس طرح کر رہی ہیں؟ تو آغا صاحب نے اوپر فرمایا کہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام اور دیگر جو خلفاء ہیں وہ ان کی سیرت ایک ہی رہی ہے، انہوں نے ان کے نظریات ایک ہی رہے ہیں، تو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کا میں مختصر ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔
اس روایت کا مختصر ترجمہ جی، اس روایت میں عمر خود کہہ رہے ہیں کہ علی و عباس ابو بکر کے پاس آئے۔ علی نے اپنی زوجہ کی رسول اللہ سے ملنے والی میراث طلب کی تو ابو بکر نے کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، مگر عباس و علی دونوں نے ابو بکر کو غادراً، کاذباً، خائناً و آثماً، یعنی علی ابو بکر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، یعنی دھوکے باز، جھوٹا، خائن اور گناہ گار گردانا آپ نے۔ جب ابو بکر نے یہ کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ خائن ہو، گناہ گار ہو، جھوٹے ہو۔ پھر عمر آگے فرماتے ہیں ابو بکر کی وفات کے بعد جناب عباس اور مولا علی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث طلب کرنے عمر کے پاس آئے، اور عمر نے بھی وہی جواب دیا جو ابو بکر نے دیا تھا، یعنی کہا کہ جو ہے نا انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ تو نتیجتاً پھر وہی ہوا کہ جناب عباس اور مولا علی علیہ السلام نے عمر کی بات کو قبول نہیں کیا اور اس کو بھی دھوکے باز، جھوٹا، خائن اور گناہ گار ہی شمار کیا۔ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 151، صحیح مسلم صفحہ نمبر 822، کتاب الجہاد والسیر، باب حکم الفی۔ جی محترم ہادی صاحب، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پھر یہاں پہ مسٹیک کی ہے۔ جو موضوع ہمارا تھا ایک ترتیب بھی آپ نے نہیں بنائی، اس کے علاوہ پھر آپ دیگر جو امور ہیں ان کی طرف آپ چلے گئے ہیں تدفین سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، یہ تو گفتگو کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ پھر اس کے لیے کوئی اور نشست رکھ لیں گے، کسی اور سے آپ رکھ لیں۔ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ امہات المومنین کے بارے میں کہ فلاں کو حصہ دیا، فلاں کو دیا تھا، تو سرکار یہ میراث میں نہیں ملے تھے، یہ حجرے جو ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ان کے پاس تھے، ان کو دیے گئے تھے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں میں اس سلسلہ میں قرآن کریم کی آیت لگا دیتا ہوں۔ میں یہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلفاء کی جو ہے نا بالکل جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے عمل کرتے تھے۔ اس روایت میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، حضرت عمر خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ روایت کے الفاظ پڑھیں آپ۔ حضرت علی اور حضرت عباس ابو بکر کے پاس آتے ہیں، یہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی زوجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے میراث طلب کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، مگر عباس و علی دونوں نے ابو بکر کو غدار، دھوکے باز، جھوٹا، خائن، گناہ گار قرار دے دیا۔ ابو بکر کی وفات کے بعد جب جناب عباس اور مولا علی علیہ السلام دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرنے عمر کے پاس آئے، اور عمر نے بھی وہی خائن اور گناہ گار ہی اور حضرت عمر کو بھی جو ہے نا خائن اور گناہ گار ہی شمار کیا گیا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تو ان دونوں کو خائن، غدار اور دھوکے باز قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا آغا جان؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے حضرت علی اور ان کی جو ہے نصیحت ایک ہی رہی تھی؟ جی برادر عزیز، آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا عورتوں کے اپنے گھر تھے، یعنی آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے گھر نہیں تھے، عورتوں کے گھر سے؟ ٹھیک ہے آغا جان، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے آغا جان، یہ عورتوں کے گھر نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر ہیں۔ کہ آپ نے آیات تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ اذن نہ لو، قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، نہ کہ ازواج کے۔ ٹھیک، ہاں ازواج وہاں پر رہتی تھی، رہنے کے اعتبار سے، سکونت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ عورتوں یا جو ہے ازواج کے گھر تھے، لیکن ملکیت کے اعتبار سے نہیں، یہ بیوت النبی ہے، نبی کے گھر ہیں۔ میرے خیال سے اس کا جواب جو ہے وہ محترم ایمان صاحب دیں گے، چونکہ وہ ایک نیوٹرل شخصیت کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا جواب جو ہوگا وہ مجھے بھی قبول ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ یہ بات آپ نے کی ہے۔ یہ پھر گفتگو کا رخ جو ہے یک لگت وہ کسی اور سمت چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی اگر چیزیں آپ ڈسکس کریں گے تو ٹھیک ہے۔ آغاز کا یہ آپ کا جو دعویٰ تھا ہبہ کا اور میراث کا تھا، ایک روایت میں آپ کا کہ بی بی نے یہ
یہ دعوے کیے تھے. تو آپ ایک روایت میں وہ دعوے نہیں دکھا سکے, پھر آپ کہہ لیں کہ ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے, وہ ایک ایک چیز بھی آپ نے ڈسکس نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں جی میں کسی اور چیز کو سمجھ لیتا ہوں کہ مال فے کی تقسیم کا کیا حکم ہے قرآن کریم کی روشنی میں. تو اس میں بھی میرے محترم آپ عاجز رہے ہیں. تو ابھی آپ دوسری طرف آپ آگے ہیں کہ فلاں نبی کے بارے میں پڑھا, فلاں کے بارے میں سنا, فلاں کے بارے میں نہیں سنا, وغیرہ وغیرہ. جی انہوں نے یہاں پہ دوبارہ اعتراض کیا کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہوتی تو پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیوں خلفائے ثلاثہ کی روش اختیار کی. اب جو بات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کا واضح اشارہ ثابت نہیں ہوتا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق و حسنین کریمین کے متعلق؟ میں اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں. تو آپ نے اوپر ملاحظہ کیا کہ حضرت عائشہ اس گھر میں ایسے تسلط اختیار کر رہی ہیں کہ جیسے کہ وہ گھر ان کا ہے, جبکہ اگر شریعت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے, اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ حضرت عائشہ کی میراث میں ملتا ہے, اگر ان کو میراث ملتی ہے یہ بھی کہا جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بیویاں ہیں. 8 بیویوں کے بارے میں قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. اب نبی کریم کے گھروں کے 8ویں حصے کا 8واں حصہ حضرت عائشہ کو ملے گا, کیونکہ بیویاں تو 8 ہیں, 8 بیویاں ہیں, تو 8ویں حصے کو 8 عورتوں میں تقسیم کیا جائے گا, جیسا کہ حضرت ابن عباس سے بھی یہ بات مروی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو بالکل واضح قرآن کے نصوص کے مطابق ہے کہ اگر میراث جو ہے نا عورت کو اس جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا جب اگر اس کے لیے اولاد ہو. کیا حضرت زہرا کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کو پورا گھر تو نہیں ملتا, پھر بھی نہیں ملتا تھا, تو وہ کیسے اس طرح اس گھر کے اوپر تسلط کر رہی تھی, کیسے حضرت ابوبکر کو اجازت دے رہی تھی کہ ایک عمومی ملکیت کو حضرت ابوبکر کو لے جا کے وہاں پہ دفن کرے, اس کے بعد حضرت عمر کو دفن کریں اور حضرت حسن مجتبیٰ کو دفن کرنے نہ دیں. اچھا یہ تو ان کا رہا. اب دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے اس دعوے کی صداقت آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاویہ نے اسی باغ کو لے جا کے مروان کو ہبہ کیا. اس کی مروان کے جو بیٹے ہیں عبدالعزیز ابن مروان, ان کو وراثت میں ملا. اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کو یہ فدق جو ہے ان کو ملا. انہوں نے کیا کیا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کہہ کر کہ یہ اولاد فاطمہ کا حق ہے, ان کو واپس کیا گیا. تو یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کام کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں مامون کے دور میں. مامون کے دور میں بھی جو ہے نا جب اس باغ کو واپس لے لیا گیا تھا تو مامون نے بھی یہ کہہ کر کہ یہ اولاد فاطمہ کا حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کو یہ عطا کیا تھا, اس میں بالکل معروف بات ہے, لہٰذا اولاد فاطمہ کو یہ دیا جائے. اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کو اس وقت مامون نے اس باغ کو دے دیا. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جو ہے نا تاریخ میں حکمران ہی بہت سارے حکمرانوں نے حضرت ابوبکر کی سیرت کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کو اس باغ کو دے دیا ہے. اچھا میں نے کوشش کی کہ میں کچھ سمجھ لوں, لیکن میں طفل مکتب طالب علم کسی حیثیت نہیں ہے, تو میں ناکام رہا کہ اس کو کچھ میں سمجھ سکوں. تو المختصر اس کا جو ہے آپ وہ ترجمہ بھی لگا دیں تو مہربانی ہوگی, تاکہ میں اس کو بغور میں اس کا مطالعہ کر سکوں. میں معذرت. جی برادر عزیز, یہ بالکل جو ہے نا بیجا آپ نے دوبارہ سے جو ہے نا اسی بات کو دوبارہ دہرائی ہے. اس کا جواب اوپر دے دیا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلفاء کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے, باغ فدق کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا تھا, اس معاملے میں آپ ابوبکر اور عمر کو غدار, خائن اور جھوٹا تصور کرتے تھے. یہ حضرت عمر کی خود گواہی ہے, صحیح مسلم کے اوپر روایت آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بالکل نظر انداز کی جائیں تو یہ ہم سے نظر انداز نہیں ہوتی. آغا جان, یہ صحیح حدیثیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ میں نے وہ حوالہ پیش کیا ہے جس میں مامون الرشید, مامون کیا کرتا ہے جی, حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کے لیے اس باغ کو واپس کرتا ہے.
کانا، اور ان کا وہ کیا کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا ابنتہ فاطمہ، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ دے دیا تھا اپنی حیات میں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدکن و تصدق علیہا، ان کو صدقہ کیا تھا حضرت زہرا کو، وان ذالک کانا امرا ظاہرا معروفا عند علی، اور حضرت زہرا کو یہ دینا، اس کو یہ ہبہ کرنا اتنا ظاہری معروف، ایک معروف بات تھی، بالکل واضح سی بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بنیاد پر کیا کیا جی، انہوں نے حضرت زہرا کے جو اولاد تھی ان کے لیے دے دیا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے جی، آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، بیک ہو جائے، اچھا ٹھیک ہے، یہ مامون کا اچھا وہ محترم ایمان صاحب ہے، انہوں نے بات جو کی ہے کہ میرے خیال میں اگلی نشست میں مناظرہ ہی ہونا چاہیے، تو وہ غالباً انہوں نے آپ کے کلپ سن کے یہ بات کی ہوگی، ادروائز میرا کوئی ایسا انداز نہیں تھا، نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ دیکھیں محترم ہادی صاحب، آپ کہاں سے کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ میں ایک بنیاد، دیکھیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ چلے گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تک، آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سر یہ تفاصیل جو ہیں یہ بعد میں بھی یہ ڈسکس کی جاتی، پہلے ان چیزوں کو تو آپ ڈیفائن کریں جو میں اصول اصلاح کے لیے آپ کے قلوب اذہان پہ میں مسلسل دستک دے رہا ہوں کہ مال فے کی تقسیم اور فدق جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی وراثت میں تھا، اس پر میں نے حوالہ طلب کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ سنی کتب سے آپ دکھا دیں۔ ایک اور بات میں نے آپ سے کی تھی، تو چلیں فی الحال یہ 2-3 باتیں ہیں، وقت میرے خیال ختم ہونے والا ہے، 2-3 باتوں کا آپ اگر چاہیں جواب دے سکتے ہیں، ادروائز ایز یو وش، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ اینڈ بنڈل آف تھینکس، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر کی اور عمر اور عثمان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے باغ فدق کو واپس نہیں کیا، تو یہ میں نے 4 روایات سینڈ کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے باغ فدق کو واپس نہیں لیا۔ العلہ التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدق لما ولی الناس، وہ علت، وہ اسباب، وہ وجوہات جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی دور حکمرانی میں باغ فدق کو لے کر واپس نہیں لیا ان لوگوں سے، غاصبین سے۔ تو یہ روایت قال حدثنا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی عن موسیٰ بن عمران النفعی عن، یہ روایت ہے جی مولا صادق آل محمد علیہ السلام سے، قال صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا، قلت لہو، راوی کہتا ہے میں نے صادق آل محمد سے فرمایا، لما لم یأخذ امیر المؤمنین، کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام فدق کو واپس لیا لما ولی الناس، جب آپ حکمران بن گئے تھے، ولی ای علت ترکہ، کیا وہ علت تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام نہیں کیا؟ تو فقال علیہ السلام، تو صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا، ان الظالم والمظلوم کان قدما علی اللہ عز وجل، دیکھو ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَثَابَ اللَّهُ الْمَظْلُوم، مظلوم کو یعنی زہرائے مرضیہ کو اللہ تعالیٰ نے ثواب جزیل دے دیا، وَعَاقَبَ الظَّالِم، اور ظالم کو عقوبت دی گئی، فَكَرِهَ، تو حضرت امیر المومنین نے اس بات پر کراہت سمجھی کہ ان یسترجع شیئا، اس چیز کو واپس کیا جائے، قد عاقب اللہ، کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عقاب کیا ہے غاصب کو، وَأَثَابَ عَلَيْهِ المظلوم، اور مظلوم کو اس کا اجر اور ثواب دے دیا ہے۔ اس اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد حضرت امیر المومنین نے کراہت جانی۔ یہ ایک جواب دے دیا جناب صادق محمد علیہ السلام نے۔ دوسرا جواب
ان ابا عبداللہ علیہ السلام قلت لہو، یہ جو ابراہیم یہ جو ہے جی محمد بن ابی عمیر ان ابراہیم الکرخی، ابراہیم الکرخی جی مشہور صحابی ہیں مولا کے. فقلت لہو، تو صادق محمد سے فرماتے ہیں کہ لأی علت ترک علی بن ابی طالب فدک لما ولی الناس، پھر وہیں سوال کہ کیوں امیر المومنین نے واپس کیا فدک کو. فقال، تو صادق محمد نے ارشاد فرمایا للاقتداء برسول اللہ. اب یہ دوسرا جواب صادق محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا. کیا کون سی سیرت؟ لما فتح مکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. وقت باع عقیل بن ابی طالب دارہ، جب آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ کا جو گھر تھا، جب آپ نے ہجرت کیا تھا اس وقت جو گھر تھا، اس گھر کو عقیل ابن ابی طالب نے بیچ دیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیچ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ نے فتح مکہ کے بعد جب آپ مکے میں واپس داخل ہو گئے تو فقیل لہو، رسول اللہ سے کہا گیا یا رسول اللہ، اے رسول خدا، الا ترجعوا الی داری، کیا آپ اپنے گھر نہیں چلے جائیں گے؟ آپ اپنے گھر میں چلے جائیں. تو فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا دَارًا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا؟ عقیل، تو عقیل سے وہ زبردستی انہوں نے وہ اس گھر کو واپس نہیں لیا. پھر فرمایا اِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ، ہم اہل بیت، لا تسترجع شیئا، کوئی چیز واپس نہیں کرتے، یؤخذ منا ظلما، جو ہم سے ظلم اور قہر اور زیادتی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ہم سے لی جاتی ہے تو ہم اس کو واپس کرنے کے لیے ہم زیادہ کوشش نہیں کرتے. فلذلک لم یسترجع فدک لما ولی، یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین نے فدک کو واپس نہیں لے جب آپ حکمران بنے. یہ تیسری روایت. اللہ اکبر. یہ عن ابی الحسن علیہ السلام سے سوال ہے. قال سألته على امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدک لما ولی على الناس، فقال لأن اہل بیت لا تأخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لانفسنا. تو اس میں جواب دے دیا کہ ہم اپنے اہل بیت جو ہے نا، ہم اپنے حق کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ، اگر کوئی چیز کوئی ہم سے غصب کرتا ہے تو ہم اپنے حق کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے لیے زیادہ تگدوہ نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی مومن کا ہو، کسی اور شخص کا ہو تو ہم اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حقوق کے لیے، ہم اپنے حقوق کو جو ظلماً لے گیا اس کو ہم واپس نہیں لیتے. اچھا جی. ایک اور روایت ہے اس کی جو مختصر میں نے اس کا جو مورد شاہد ہے اس کا وہ میں نے کیا. وما ترک. اچھا جی. ان الظالم والمظلوم کان قد انتقل الی اللہ، پھر وہیں جواب کہ ظالم اور مظلوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. فعاقب الظالم، ظالم کو عقاب دیا گیا تھا. واصاب المظلوم فلذلک کرہ، تو جناب امیر المومنین نے اس بات میں کراہت جانی کہ جو ہے نا اس کو واپس کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ جو ہے نا میں نے ان کا جواب دے دیا. اچھا. انہوں صحیح کی روایت میں محترم ملتمس ہوں کہ ترجمہ لگا. یہ صحیح روایت کی مسلم کی جو روایت تھی اس کا ترجمہ مانگ رہے ہیں. یہ ہمارے ایڈمن ہیں محترمہ نور صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا. میں اس کی صرف مختصر جو ہے نا اس عبارت کو پڑھتا ہوں، لکھنے کا ترجمہ کرنے کا ٹائم نہیں، میں صرف واضح میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا اس سوال کا جواب کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہ باغ فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کے لیے واپس دلائے. تو یہ ابی بصیر سے روایت ہے. عن ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال قلت له، جناب صادق محمد سے میں نے کہا لما لم یأخذ امیر المؤمنین فدق، حضرت امیر المؤمنین نے فدق کو واپس کیوں نہیں لیا جب آپ حکمران بن گئے تھے؟ تو اس کی علت کیا تھی؟ فقال، تو حضرت صادق محمد نے فرمایا ان الظالم والمظلوم کانا قدما علی اللہ عز وجل، اب ظالم اور مظلوم دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تھے اور اللہ نے مظلوم کو اس کا ثواب اور اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا اور ظالم کو اس کا عقاب دے دیا تھا. تو فکرہ ان یسترجع شیئا، تو حضرت امیر المؤمنین نے اس بات میں کراہت سمجھی کہ اس چیز کو واپس کر دیا جائے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عقاب کیا تھا، غاصب کو اور ثواب دے دیا تھا مغصوب کو. اور دوسری روایت ساتھ میں موجود ہے احمد بن علی بن ابراہیم کی
अच्छा, ये भी रिवायत भी जो है ना अब अब्दुल्ला सादिक अलैहिस्सलाम से है कि सादिक मोहम्मद से इल्लत पूछा जाता है, तो दूसरी मरतबा में आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करते हुए अमीरुल मोमिनीन ने फ़तह को वापस नहीं लिया। वो कैसे? वो ऐसे कि लम्मा फ़तह मक्का वक़द बाअ अक़ील बिन अबी तालिब, अक़ील ने हज़रत रसूलुल्लाह के घर को भेज दिया था। जब फ़तह मक्का हुआ तो हज़रत रसूलुल्लाह मक्के में वापस तशरीफ़ लाए, तो कहा गया फ़क़ील या रसूलल्लाह अला तर्जिउ इला दारिक, आप अपने घर में ही वापस क्यों नहीं चले जाते? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़ील ने तो घर भेज दिया, हमारे लिए कहाँ घर रखा? इन्ना अहलु बैत, हम अहले बैत जो है ला नस्तरजिउ शैअन युख़ज़ु मिन्हा ज़ुल्मन, हमसे अगर कोई चीज़ ज़ुल्मन और क़हरन, ज़ुल्म और ज़्यादती की वजह से अगर कोई चीज़ हमसे ली जाती है तो हम उसको वापस नहीं पलटाते। फ़लिज़ा कलम यस्तरजि, फिर इसी वजह यही वजह थी कि रसूलुल्लाह की तासी करते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फ़तह को वापस नहीं लिया। तीसरी रिवायत भी है जिसका खुलासा ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन हुकूक को जो उनके अपने ज़ाती हुकूक अगर छीना जाए ज़ुल्म और ज़ोर के ज़रिए से, तो उसको वापस लेने के लिए जिद्दोजहद नहीं करते। हाँ, अगर मोमिनीन के दूसरे लोगों के हुकूक हों तो उसके लिए ज़रूर जिद्दोजहद करते हैं। जी, तो उन्होंने दोबारा जो है ना उस मुस्लिम की रिवायत का तर्जुमा भेजने को कहा था, हमने उसका मुख्तसर तर्जुमा दोबारा उनको भेजा। जब ये जो है ना जो हमारे ग्रुप के मेम्बरान थे उनके सवालात आ गए। मोहतरमा नूर साहिबा ने ये सवाल फॉरवर्ड किया है। मेरा सवाल हदीस साहब से है कि उन्होंने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झूठी हदीस सैयदा फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को सुनाई, उसका हवाला चाहिए। ठीक है जी, एक मेंबर का सवाल हादिस साहब के लिए, ये मेरे लिए चलो ठीक, उसका मैं जवाब दूँगा। मुझे ना मैं वज़ीफ़ा हूँ, मज़ीद वक्त नहीं दे सकता, बस मेरी बेटी अस्पताल में है। मोहतरमा नूर साहिबा और बुखारी साहब के पुरखुलूस इसरार पर मैंने बहुत मुश्किल सूरत हाल में वक्त निकाला। वैसे मेरा इरादा ये है आज गुफ्तगू से